اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف ونسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. یا رسول اللہ تیرے در کی فضا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بھائیو، بزرگوں، دوستوں، بہنوں، مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں اور مسجد کے محراب و منبر سے جوڑنے کی بات کی جاتی ہے، اتحاد کا پیغام ہوتا ہے، مہربانی کی باتیں کی جاتی ہیں، نفرتوں کے بیچ نہیں بول جاتے۔ پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہی سنت اور طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانیت کی بھلائی، انسان کی فلاح اور اس کی بہبودی کے لیے ایسے ایسے کام کیے کہ جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے مالک اور خالق کی عبادت کرے جیسا اس کی عبادت کرنے کا حق ہے، اور اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں جو طرح طرح کی مخلوق بنائی ہے اس کی خدمت کرے۔ تو اللہ کی عبادت کرنا اور اس کی مخلوق کی خدمت کرنا یہ اسلام ہے۔ اس لیے مسجد کے منبر سے جو آواز اٹھتی ہے وہ تمام انسانوں کی فلاح اور کامیابی کے لیے ہوتی ہے۔ اس سے بحث نہیں کہ آپ کا کیا مذہب ہے، آپ کس مذہب کو مانتے ہیں۔ انسانیت کی خدمت کرتے وقت یہ سب کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ آپ کسی مہمان کے بغیر کھانا تناول نہیں فرماتے۔ آپ انتظار فرماتے، جب کوئی دوسرا آدمی کھانے کے لیے پہنچ جاتا تو آپ کھانا شروع کرتے۔ ایک مرتبہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کے پاس ایک مہمان پہنچا، آپ نے دسترخوان بچھایا اور اس کو ساتھ لے کر کھانے کے لیے بیٹھے، اور باتوں باتوں میں اس سے ایک سوال کر لیا
وہ سوال یہ تھا کہ بھائی تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے یہ بات سنی اور ناراض ہو کر چل دیا، کھانا نہیں کھایا، اور چلتے وقت اس نے ایک بات کہی کہ کھانا کھلاتے ہیں یا میرا مذہب پوچھتے ہیں؟ چل دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی، اے میرے خلیل، میں نے اس کو زندگی بھر کھلایا اور پلایا اور آج تک اس کو نہیں پوچھا کہ تو کس کو پوچھتا ہے، تو کس کی عبادت کرتا ہے، جاؤ اسے مناؤ، واپس لے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے منایا، واپس لائے۔ اس نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے یہ وحی کی ہے کہ میں اس کو زندگی بھر کھلاتا رہا، پلاتا رہا، اور میں نے کبھی بھی اس سے سوال نہیں کیا اور نہیں پوچھا کہ تو کس کی عبادت کرتا ہے۔ اس کے دل پر یہ بات اثر کر گئی اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو بھائیوں، کس کا کیا مذہب ہے مجھے اس سے بحث نہیں ہے، پوری انسانیت کی خدمت کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ آج جب کہ دنیا ایک دکھی ہے، ہر طرف سے آلام، مصائب اور پریشانیاں اور مصیبتیں انسانیت پر ٹوٹی ہوئی ہیں، کہیں پر جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں، کہیں دہشت گردی کے حملے ہیں، کہیں قتل و غارت گری ہے، نہ لوگوں کا سفر محفوظ رہا ہے، نہ لوگوں کے گھر محفوظ رہ سکے ہیں، نہ لوگوں کی دکانیں محفوظ ہیں، اور ہر طرف سے کوئی نہ کوئی خطرہ لگا ہوا ہے، اور حالات ایسے پیش آ گئے ہیں اور حالات ایسے بدلتے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ کہ ایک صاحب نے حالات کی عکاسی کرتے ہوئے ایک شعر کہا ہے۔ وہ صاحب عالم دین تھے اور کسی مدرسے کا چندہ کرنے کے لیے باہر سفر پہ جاتے تھے۔ انہوں نے ایک شعر لکھا، گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کر نکلو، گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کر نکلو، حادثات چہرے کی پہچان مٹا دیتے ہیں۔ اس زمانے میں آئی ڈی نہیں ہوتی تھی، اب تو آئی ڈی ہے، لوگوں کے لائسنس ہیں جیب میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس زمانے میں آئی ڈی نہیں ہوتی تھی۔ تو شاعر نے کہا کہ جب گھر سے نکلو تو جیب میں اپنا پتہ نوٹ کر لو، مبادا راستے میں کوئی چور، اچکا، ڈاکو، بدماش یا کوئی حادثہ پیش آ جائے اور تمہارے چہرے کو وہ حادثہ ایسا بگاڑ دے کہ تم پہچانے نہ جا سکے کہ تم کون ہو، تو کم از کم لوگ تمہارا ایڈریس اور پتہ دیکھ کر تمہارے گھر تک اطلاع ہی کر دیں گے۔ اور اتفاق سے ان کے ساتھ ہوا بھی ہے، کسی حادثے کا شکار ہوئے اور لوگوں نے ان کو ان کی رسید سے پہچانا، جو مدرسے کی رسید تھی اس پر ایڈریس لکھا ہوا تھا، اس سے پہچانا یہ فلاں صاحب۔ تو بھائیو، جب انسانیت اس قدر دکھی اور پریشان ہو اور طرح طرح کی مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو تو انسانیت کی خدمت کرنا اللہ کی عبادت کرنے کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر آپ کسی دکھی انسان کے آنسو پوچھ سکتے ہیں، اس کے آنکھوں کے آنسوؤں کو، قطروں کو پوچھ کر آپ اس کے دل کو تھوڑی دیر کے لیے تسلی اور سکون دے سکتے ہیں، تو یہ آپ کی بہت بڑی عبادت ہوگی۔ اگر آپ کسی کو پھول نہیں دے سکتے تو ایک پھول کی پتی ہی دے کر اس کو خوش کر سکتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے۔
دکھی انسانیت کے ایک آنسو کو پوچھنا، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اس وقت جو انسانیت دکھی ہے اور پریشان ہے، اور حالات، مصائب اور آلام نے اس کو طرح طرح کی ذہنی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیا ہے، 2 گھڑی اس کے پاس بیٹھ کر اس کے سامنے مسکرا دینا، اور وہ آپ کی مسکراہٹ پر تھوڑی دیر کے لیے ہنس جائے، وہ مسکرا پڑے، تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ بھائیو، میں انسانیت کے غموں کا مداوع تو نہیں کر سکتا، اگرچہ میں ان کے زخموں کو بھر تو نہیں سکتا، یہ تو وقت ہی بھر سکتا ہے، مگر ایک مرہم کی پٹی اور ایک پھایا ضرور رکھا جا سکتا ہے۔ اس وقت انسان مشینی زندگی بن چکا ہے، صبح سے لے کر شام تک تگ و دو کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اس لیے تاکہ وہ سکون سے بیٹھ کر کے 2 لقمے کھا سکے، مگر وہ 2 لقمے بھی سکون سے نہیں کھا سکتا، کبھی ڈپریشن میں پڑا ہوا رہتا ہے، کبھی وسوسوں میں مبتلا ہے، کبھی خوف اور فکر اس کو لگا ہوا ہوتا ہے، انجانے خوف میں مبتلا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ میں نے یہ مضمون آج کا پوری انسانیت کے لیے انتخاب کیا ہے۔ ویسے بھی مضامین کوشش کی جاتی ہے کہ پوری انسانیت کے لیے ہوں، آپ حضرات اپنے دوستوں کو لانے کی کوشش کریں، اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ ان کا مذہب کیا ہے، کم از کم وہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس بیٹھ کر کچھ سکون حاصل کر سکیں اور ہم ان کے دکھوں کو بانٹ سکیں۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے جب کلکتہ میں تقریر فرماتے تھے تو جمعے کے خطبے کے دوران انہوں نے غیر مسلم حضرات کے لیے جگہ متعین کی ہوئی تھی کہ وہ یہاں آ کر کے بیٹھیں، اور مولانا آزاد کا خطبہ لوگ سنتے تھے۔ یہ رواج ختم ہو رہا ہے، مسجدوں میں لوگ آتے ہوئے ڈرتے اور گھبراتے ہیں، شاید اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہودی، ہم ہندو، ہم فلاں مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور امام صرف ہم پر کرٹیسائز کرے گا، ہمارے اوپر نکتہ چینی کی جائے گی، اس لیے ڈرتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو یہ باور کرا دیا جائے کہ نہیں، مسجدوں سے سکون بھی بانٹا جاتا ہے، دکھ درد بھی بانٹے جاتے ہیں، تو شاید وہ آ جائیں۔ خیر، میں اس مضمون کو آپ کے ذریعے سے پوری انسانیت تک پہنچانا چاہتا ہوں، مگر یہ کیسے پہنچے گا، اللہ اعلم۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ لوگوں کو حج کی دعوت دو، اعلان کر دو کہ حج کے لیے آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا اللہ، میں کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا ہوں، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ زبان عربی تھی، کسی کی زبان کوئی، کسی کی زبان کوئی، وہ کیسے میری آواز لوگ سنیں گے، کیسے میری آواز کو پہچانیں گے، اور کیسے میری آواز پہنچے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی فکر نہ کرو، تمہارا کام صرف آواز لگانا ہے، میرا کام آواز کو پہنچانا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے کوئی 5000 سال پہلے آواز لگائی اور وہ دنیا کے کونے کونے کے اندر آواز پہنچی. مجھے امید ہے کہ میرا رب میری اس آواز کو لوگوں کے کانوں تک ضرور پہنچائے گا. سنیے اب میں اپنے مضمون کی طرف عود کراتا ہوں. بھائیو، اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ انسانیت کے لیے جو بنا ہوا ہے، جس نے اس کو اندر اندر گھن کی طرح چاٹ لیا ہے، وہ غم، فکر، مصیبت، آلام ہے. جسے دیکھو اس کی یہ شکایت ہے، بہت پریشان ہوں. کوئی کہتا ہے اولاد سے پریشان ہوں، کوئی کہتا ہے جاب سے پریشان ہوں، کوئی کہتا ہے باس سے پریشان ہوں، کوئی کہتا ہے بزنس میں پریشان ہوں. ہر آدمی پریشان نظر آتا ہے. کونسل کرنے کے لوگ بڑی بڑی بھاری بھاری فیسیں وصول کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اسٹریس کو دور کر دیا جائے، ڈپریشن سے لوگوں کو نکال لیا جائے. نیند آور، خواب آور گولیاں دے دی جاتی ہیں. کچھ دیر سوتا ہے لیکن وہ بھی خوابوں کے اندر سونے کے بجائے پریشان کن خواب دیکھ کر کے پریشان ہی رہتا ہے. تو نہ نیند میں سکون اور نہ بیداری میں سکون ہے. یہ سکون کیسے ملے گا؟ بھائیو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو انسانیت کے سب سے بڑے ہمدرد ہیں، سراپا رحمت ہیں، انہوں نے پوری انسانیت کے لیے ایسے نسخے تجویز کیے ہیں کہ اگر انسان ان پر عمل کرے تو وہ دکھ اور درد سے نجات پا سکتا ہے. بھائیو، سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھیے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے، یہ پہلا سبق ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے، مصائب، آلام، مصیبتیں، پریشانیاں، درد، غم اور خوف اسی وقت سے پایا جاتا ہے. کوئی زمانہ، کوئی دور خالی نہیں گیا. آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں گزرا کہ جس کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، جس کو کوئی پریشانی نہ آئی ہو، جس کو کوئی دکھ نہ ہوا ہو، جس کو کوئی درد نہ ملا ہو. دنیا میں سب سے بہترین انسان انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کو بھی دکھ پہنچے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو بھی تکلیفیں پہنچی ہیں. اگر تم یہود و نصارہ سے تعلق رکھتے ہو تو تم یوسف علیہ السلام کے قصوں کو پڑھو، ایوب علیہ السلام کا قصہ پڑھو، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور قرآن میں بھی موجود ہے. مسلمانوں قصوں کو پڑھو. اگر کسی کا ہندو مذہب سے تعلق ہے تو وہ سیتا کے واقعات پڑھے، رام اور لکشمن کی کہانی پڑھے، کورے اور پانڈو کی داستان کو دیکھے تو اس میں بہت ساری چیزیں ملیں گی. تو دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں رہا کہ جس کو دکھ، غم اور درد نہ پہنچے ہوں. عرب کے ایک مشہور تاریخ کے امام گزرے ہیں، اسماعی. وہ ایک مرتبہ ہارون رشید کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہارون رشید خلیفہ وقت ہیں، میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، اس شعر کو آپ لکھ لیجئے، یہ آپ کے کام آئے گا. کہا چاہے مالداری میں وقت گزارو یا تنگ دستی کے ساتھ، چاہے تمہارے پاس مال و دولت کے ڈھیر اور انبار ہوں یا تم بالکل فقیر و تنگ دست ہو،
تمہیں غم و فکر ضرور پہنچے گا، تم درد و غم میں ضرور مبتلا کیے جاؤ. یہ لکھ لو، نوٹ کر لو اس بات کو. چاہے تمہارے پاس دولتوں کے انبار ہوں یا تم بالکل تہی دست ہو، غم و فکر سے نجات نہیں پا سکتے، تمہیں غم و فکر ضرور پہنچے گا. کیا حکمتیں ہیں اس میں، ہم نہیں پہچان سکتے. یہ رب کائنات ہی جانتا ہے کہ اس میں کیا مصلحت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور حالات پڑھنے سے اندازہ کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، عائشہ، دنیا میں نبیوں کو جتنی تکلیف ہوئی ان میں سب سے زیادہ تکلیف مجھے پہنچی ہے، سب سے زیادہ تکلیف مجھے پہنچی. قلم ٹوٹ گئے. اب اس سے آگے کوئی بات نہیں کہ محبوب کائنات جن پر کائنات کا ذرہ ذرہ فدا ہے، آپ کی پیدائش کے وقت میں جن کو لوریاں دینے کے لیے فرشتے آ رہے ہوں اور جن کے خادم جبریل اور میکائیل ہوں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیف مجھے پہنچی ہے. تو پھر دنیا کا کون انسان بچ سکتا ہے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے؟ کیوں تکلیف پہنچتی ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب، اس کی بہت ساری حکمتیں، اس کی بہت ساری لاجکیں ہیں جو ہم سمجھ بھی سکتے ہیں، اور بہت ساری ایسی ہیں جن کو نہیں سمجھ سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں غزوہ احد کے قصے کو بیان کیا ہے، غزوہ احد کیا ہے؟ جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جنگ میں شریک ہیں. ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید کہاں ہوا؟ اسی غزوے میں، جو آج بھی استنبول کے اندر، جس کو اسلام بول کہتے تھے، موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اندر خود کی کڑیاں گھسیں، خون کا پھوارا نکلا. اسی غزوے میں ہوا. حمزہ اسی غزوے میں شہید کیے گئے. 70 صحابہ اسی غزوے میں شہید ہوئے. اس سے بڑی تکلیف اور مصیبت اور کیا ہو سکتی تھی؟ قرآن کریم نے تسلی بھرے الفاظ اتارے. إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. لوگوں خبردار، ہم دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، ہم دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں. کبھی غمی ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی شکست ہے، کبھی فتح ہے. اس دنیا کو کسی ایک حالت پر قرار نہیں ہے. جب سے یہ دنیا بنی ہے کسی ایک حالت پر قرار نہیں ہے. کبھی رات ہے تو کبھی دن ہے، کبھی روشنی ہے تو کبھی کالی کالی گھٹائیں ہیں، کبھی اندھیرا ہے تو کبھی اجالا ہے، کہیں سفیدی ہے تو کہیں کلاہٹ ہے. ایک چیز پر قرار اس دنیا، حالات بدلتے بدلتے رہتے ہیں. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، لوگ کہتے تھے کہ اس کے پاس حضرت خضر آتے ہیں. بادشاہ نے کہا کہ جب تمہارے پاس حضرت خضر آئیں تو ہمارے پاس بھی لے کر آنا. حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے درخواست کی ہے کہ آپ کو لے کر آئیں. پر چلو، ملاقات کے لیے گئے. خضر بھی دنیا میں ایک بڑا مشہور نام ہے. بعض کہتے ہیں ولی ہیں، بعض کہتے ہیں نبی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ قیامت تک زندہ رہیں گے. خضر حیات اسی کو کہتے ہیں. عجیب عجیب واقعات ان کے. لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، آج بھی ہوتی ہیں. گئے، بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ نے پوچھا تمہاری بڑی لمبی عمر ہے، تم خضر ہو، کوئی عجیب واقعہ سناؤ. کہنے لگے واقعات تو بہت سے ہیں،
مگر ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ ایک شہر میں گیا، بہت پر رونق شہر تھا۔ میں نے وہاں کے آدمیوں سے پوچھا کہ ارے تم جانتے ہو کہ یہ شہر کب سے آباد ہے؟ ہمیں کچھ پتہ نہیں کب سے آباد ہے، برس گزر گئے۔ اچھا، ہم نے باپ سے سنا تھا، دادا سے سنا تھا کہ یہ شہر آباد ہے۔ کب 500 سال کے بعد میں پھر گیا، دیکھا تو وہاں شہر کا پتہ ہی نہیں۔ بیابان جنگل کے اندر ایک آدمی کو لکڑی چنتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ ارے بھائی اس شہر کا کیا ہوا؟ کہ کون سے شہر کی بات کرتے ہو؟ یہاں تو کوئی شہر تھا ہی نہیں۔ حضور میں چلا گیا اور واپس 500 سال کے بعد میرا وہاں سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ اسی بیابان کے اندر جہاں وہ شہر کبھی آباد ہوتا تھا، نہر بہہ رہی ہے اور کچھ شکاری وہاں پر بیٹھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ارے بھائی یہاں بیابان جنگل ہوتا تھا، وہ کیا ہوا؟ کہا کس جنگل کی بات کرتے ہو؟ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو نہر بہتے ہوئی دیکھا ہے کہ یہاں نہر بہتی ہے۔ 500 سال کے بعد پھر میرا وہاں سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک شہر آباد ہے، وہاں ایک شہر آباد جگمگاتا ہوا۔ میں نے پوچھا لوگوں وہ نہر کہاں گئی؟ کہا کون سی نہر کی بات کرتے ہیں؟ کون سی نہر؟ یہ تو شہر برسوں سے آباد ہے، یہ دنیا اسی طرح کی ہے۔ شہروں کی آبادیاں کبھی ختم ہوتی ہیں، کبھی بستی ہیں، کبھی وہ آیا اور کبھی وہ گیا۔ کسی کی ایک طرح پر بسر ہوئی نہ انیس، عروج مہر بھی دیکھا تو دوپہر دیکھا۔ کسی کو دولتوں کے اندر کھیلتے ہوئے دیکھا تو اسی دنیا نے اس کو بھیک مانگتے ہوئے بھی دیکھا۔ کسی کو اس دنیا نے بادشاہ کی کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو اسی صدی کے لوگوں نے اس کو جیل خانے میں بھی دیکھا، اسی صدی کے لوگوں نے اس کو سولی پر چڑھتے ہوئے بھی دیکھا۔ ذرہ ذرہ دہر کا پابستہ تقدیر ہے، زندگی کی خواب کی جامی یہی تعبیر ہے۔ سنو ایک قصہ۔ جی چاہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا جائے، کبھی موقع اللہ نے دیا تو تفصیل کے ساتھ اس قصے کو سنو۔ اس کا ایک ٹکڑا آپ کو سناتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ کس طرح سے ان کو کنویں میں ڈالا گیا اور کس طرح سے ان کو چند کوڑیوں کے عوض بیچا گیا اور کس طرح سے وہ مصر لائے گئے اور کس طرح سے مصر میں پھر ان کو منہ مانگی قیمت پر خریدا گیا اور پھر کس طرح سے وہ زلیخا کے محل میں پہنچے اور پھر کس طرح جیل میں گئے اور برسوں جیل خانے میں گزارے، پھر وہاں سے نکلے تو بادشاہ بن گئے اور پھر وہی بھائی کہ جنہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا بھکاری بن کر کے حاضر خدمت ہوئے۔ کتنے انقلابات ہیں، ایک زندگی ہے اور انقلابات کتنے ہیں۔ انقلابات جہاں وائس رب ہیں یارو، اور ہر قصے سے صدا آتی ہے ففہم ففہم، سمجھو سمجھو، سوچو سوچو۔ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے۔ ایک مرتبہ اپنے بادشاہی روب و جلال کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ جنگل کے سفر پر ہیں، جنگل کے سفر پر ہیں۔ ایک جھوپڑی سے ایک آواز آتی ہے، ایک جھوپڑی سے آواز آتی ہے، مدد کیجیے۔ یوسف علیہ السلام یہ جملہ سن کر کے ٹھٹک گئے، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے۔ آپ نے کہا
یہ جھونپڑی کے اندر جو بوڑھی عورت رہتی ہیں اس کی فریاد رسی فوراً کی جائے۔ ملازم آگے بڑھے، اس بڑھیا سے کہا بڑی بھی آپ کی جو حاجت ہے آپ فرمائیں پوری کی جائے۔ اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا ہے، وہ جملہ میں آپ کو آخری میں سناؤں گا، وہ جملہ میں آخری وقت میں سناؤں گا آپ کو۔ بوڑھی بھی آپ کی کوئی حاجت پوری کی جائے گی، بتائیے۔ کب میری حاجت کو صرف یوسف ہی پورا کر سکتے ہیں، میری حاجت کو صرف یوسف ہی پورا کر سکتے ہیں۔ اس بوڑھی عورت کو ملازم محل میں لے آئے، یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ اس بوڑھی کی تم نے حاجت روائی کی؟ کہا وہ یہ کہتی ہے کہ یوسف ہی میری حاجت روائی کر سکتے ہیں۔ کہا بلایا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ بگفتانم کے چون روئے تو دیدم، ترا از جملہ عالم برگزیدم، جوانی در غمت برباد دارم، دری پیری کے می بینی فتادم۔ آپ پہچانتے نہیں مجھے؟ نہیں، میں وہی زلیخا ہوں، میں وہی زلیخا ہوں جس کو عزیز مصر نے خریدا تھا، وہ تم یوسف ہو۔ میں وہ زلیخا ہوں جو تم پر فریفتہ تھی۔ کیا ہوا؟ یہ جھوپڑی اور یہ محل کیا ہوا؟ زلیخا نے کہا سبحان من جعل الملوک عبیدا بالطاعت بالمعصیت، سبحان من جعل الملوک عبیدا بالمعصیت وجعل العبید ملوکا بالطاعت۔ قربان اس ذات کے کہ جس نے بادشاہوں کو غلام بنا دیا معصیت کی بنیاد پر۔ میں نے جھوپڑی کی راہ لی اور غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ روتے روتے میری آنکھ ضائع ہو چکی ہے، جوانی ختم ہو گئی۔ یہ ہے انقلابات زمانہ۔ بھائیوں، میرا کام یہ ہے کہ دکھے دل انسانوں کی فریاد رسی کرنا۔ مجھے اس سے کوئی بحث نہیں کہ کس کا مذہب کیا ہے، کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کی عادت تو یہ ہونی چاہیے کہ کسی دکھی انسان کا ایک آنسو پوچھ دو، کسی کی درد بھری کہانی سن لو، کسی کو دیکھ کر کے مسکرا دو، یہ تمہارے لیے بہت بڑی عبادت ہے۔ قصہ بھی باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ سنیں گے۔